اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 مئی 2022 ہم اپنے درس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ پچھلے سیشن کے اندر اس آیت میں جو ہاروت و ماروت کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے یہ جان لیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو ایسے فرشتے تھے کہ جن کو فرشتوں کی جماعت نے اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ یہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر آپ کے سامنے بائبل کی تاریخ اور ہمارے جو مفسرین جن میں سب سے مشہور ابن کثیر، جن کی تفسیر کی کتاب کئی گھروں میں موجود ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر پورا یہ قصہ بیان کیا کہ دو فرشتوں کو منتخب کیا گیا اور منتخب کرنے کے بعد انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ریزن یہ تھا کہ فرشتوں کو یہ دکھانا تھا کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ انسان کو اگر آپ نے خلیفہ بنایا تو یہ فساد کریں گے۔ تو وہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ان روایات سے متاثر ہو کر ان آیات کا ترجمہ کیا گیا اور ہاروت اور ماروت کو دو فرشتے بنا کر ہی پیش کیا گیا۔ اور ترجمے کے اندر جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس آیت کے اندر جگہ جگہ وما جو آیا ہے اس کو صرف ایک جگہ پر مائے موصولہ قرار دیا گیا، اور باقی جتنی جگہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہاں مائے نافیہ قرار دیا گیا، نیگیٹو قرار دیا گیا سینٹینس کو۔ لیکن جہاں پر انہیں ہاروت و ماروت کو فرشتہ ثابت کرنا تھا روایات کی بنیاد پر، وہاں انہوں نے ما موصولہ قرار دیا اور اس کے مطابق ترجمہ کر دیا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے اس ترجمہ کیے ہوئے کا پورا آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کیا کہ اگر ہم وما انزل علی الملکین کے اندر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا گیا دو ملکین پر، دو فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، تو اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تب بھی ہم قرآن کے مطابق اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، جو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جادو کا نزول ہوا، تو یہ ثابت کرنا اس آیت سے تو ناممکن ہے۔ روایات کا اثر تو ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر، قرآن کی آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور نہ اس آیت سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، کیونکہ میں نے جب آپ کے سامنے یہ والی آیت پڑھی تھی، میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس جو کچھ کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ سحر نازل کیا گیا تو یہ تو بات ثابت ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر تو لکھا ہی نہیں سحر کا لفظ، اس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ واو یہ عطف ہے اور یہ عطف جا رہا ہے واتبعوا کی طرف۔ وہ پوری آیت میں پڑھ چکا تھا پچھلے سیشن کے اندر کہ انہوں نے پیروی کی کس چیز کی؟ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر۔ آپ دیکھتے رہیے ان آیات کو، اور انہوں نے پیروی کی، میں ربط قائم کر رہا ہوں آیات کا پیچھے سے، واتبعوا سے سمجھتے رہیے گا، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو نازل کیا گیا ملکین پر، دو فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ یہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اس طریقے سے بھی جو آیات کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے
تب بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جادو نازل کیا گیا تھا۔ یہ سارا کا سارا روایتی اثر ہے، وہیں سے اخذ کیا گیا کہ وہ ناہید اور زہرا، پورا میں نے سنایا تھا نا آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ آسمان پہ چڑھتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے سکھاؤ تم آسمان پہ کیسے چڑھا کرتے تھے، پھر چڑھ جاتی ہے تو اترنے کا فارمولہ بھول جاتی ہے، اترنے کی دعا بھول جاتی ہے اور ستارہ بن جاتی ہے، اور زہرا ستارہ اسی کے نام سے مشہور ہے، کہ پورا ہم لوگوں نے پچھلے سیشن کے اندر پڑھ لیا تھا۔ اب میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ اگلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ کہتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور یہاں پر بھی انہوں نے ماں کو مائے نافیہ ہی قرار دیا ہے تمام مترجمین نے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہا کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم صرف اور صرف فتنہ ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ وہ دونوں کسی کو جادو سکھایا کرتے تھے، یہ خود ساختہ ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ دونوں فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو نازل کیا گیا تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھا کر کہا کرتے تھے کہ تم کفر مت کرنا۔ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جو بات اس آیت کے بارے میں بنا کر پیش کی جاتی ہے وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ترجمہ روایات سے متاثر ہو کر کیا گیا، اور باقی پچھلے سیشن کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو اچھی طرح واضح کر چکا ہوں کہ انما نحن فتنۃ، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں یہاں پر مائے موصولہ، تو انما نحن فتنۃ فلا تکفر کا معنی کیا ہے کہ یہ ملکی لیول، ریاستی لیول کی بات اس کو قرار دیا جائے گا، اور یہ ان لوگوں کو، ہاروت و ماروت کو، جو فسادی فتنہ پرور تھے، کیونکہ ہاروت و ماروت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اور یہ جماعتوں کے درمیان افتراق، جدائی ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تمہیں کھل کے سامنے نہیں آنا، ابھی ہم جانچ رہے ہیں، ابھی ہم جانچ رہے ہیں۔ فتانہ بتایا تھا میں نے، وہ کسوٹی ہوتی ہے جس پہ سونے کو رگڑ کر سونے کی اصلیت کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ کھرا ہے کھوٹا ہے۔ تو فتنہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم پیمائش کے آلے ہیں، ہم جانچنے کے ذریعے ہیں، ہم صرف اتنا جانچ رہے ہیں کہ تم جماعتوں کے اندر ہمارا ساتھ دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریاست کے اندر کتنے باغی موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے کام نکال سکتے ہیں۔ ابھی تمہیں کسی کے کھل کے سامنے نہیں آنا ہے، بلکہ ابھی چھپ کے کام کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے مائے نافیہ کے اعتبار سے، کیونکہ پوری آیت کا سیاق و سباق میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں پوری کی پوری، اور میں ابھی آپ کے سامنے آج کی کلاس میں یہ واضح کر دوں گا کہ اس میں راجح موقف کیا ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کہانیاں، افسانے، وہ سب جھوٹ ہیں، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے سورۃ الحجر کے اندر کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، حصر کا سب سے بلند درجہ ہے یہ، اس سے زیادہ حصر عربی زبان میں نہیں ہو سکتا کہ مائے نافیہ کو لانے کے بعد آپ اس بات ثابت کر دیجئے۔ ہم نہیں نازل کرتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ کو، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حق کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اس کے علاوہ نازل فرماتا ہی نہیں ہے۔ اور جادو تو آپ سمجھتے ہیں کہ باطل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو اللہ فریب کو نازل فرمائے گا اپنے دنیا کے اندر۔ فریب خوردہ تو انسان ہوتے ہیں، فریب تو انسان اپنے جذبات کے بہکاوے میں آ کر لوگوں کو فریب دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو فریب دو۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فریب کا بھی حکم فرمائے اور فریب کے خلاف بھی کام کرے؟ یہ تو کسی انسان سے ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر وہ دو فیصلے کرے۔ اگر وہ بلند درجے کا انسان ہے، اگر وہ ایسے کام کرے گا تو آپ اس کے بارے میں جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، کہ ایک جگہ کہتا ہے مجھے یہ کام مت کر، وہ دوسری جگہ وہی کام مجھے سکھا رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہمارا جو نظر میں اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا کس حیثیت کرے جائے گا، نیگیٹو کریکٹر بلڈنگ ہوگی اس کی،
ہماری نظر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ سحر فریب کو حرام قرار دے، غلط قرار دے، نیگیٹو قرار دے، اور دوسری جگہ اپنے لوگوں میں اپنے ملائکہ کے اوپر ان کے ذریعے فریب کو ہی نازل فرمائے لوگوں کو بہکانے کے لیے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو انما نحن فتنۃ فلا تکفر والے لوگ تھے کہ جو فتنہ فساد میں پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جدائی کروانے لگ گئے، تو وہ تو معذور قرار پائیں گے، وہ تو معذور قرار پائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکھایا گیا ہے. اگر میں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے معذور شمار کیا جاؤں گا کہ میں نے تو تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریب نازل ہوا ہے، جادو نازل ہوا ہے، سحر نازل ہوا ہے، تو جس نے اس سحر کے مطابق کوئی عمل کیا ہے تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، وہ تو مومن و مسلم ہے، وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے ان پہلوؤں پہ تو غور کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف وہ کہانیاں اور قصے سن کے اس کو انجوائے کرنا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا کس طریقے سے ہمارے ہاں روایات کے اثر قرآن کے اندر ڈالے گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 102 میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہاں پر تو مائے موصولہ کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جملے کے بیچ میں ربط قائم کرنے کے لیے موصول کا استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی حکومت پر گھڑا کرتے تھے. یہ میں سب تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہاں سب کے سب ترجمہ یہی کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ یہاں پر کریں گے اور جو کچھ سلیمان نے کفر کیا، تو یہاں پر تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان رسول اللہ سے فرمایا کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے، کفر نہیں کرنا ہے. لیکن سلیمان اللہ تعالیٰ سے بھٹک کر اس نے دوسرے معبود اپنا لیے اور سلیمان نے کفر کیا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اگر بائبل والے ترجمہ کرنا شروع کر دیں اس کا، تو وما کفر سلیمان ترجمہ تو وہ ڈائریکٹ کر دیں گے کہ وما کفر سلیمان نے جو کچھ سلیمان نے کفر کیا اس کی بھی انہوں نے اتباع کی ہے. رب قائم کر لیجئے واتبعوا سے. اور انہوں نے اتباع کی جو کچھ شیاطین سلیمان کی حکومت میں گھڑا کرتے تھے، اور انہوں نے اتباع کی جو سلیمان نے کفر کیا اس کی. تو یہاں پر اگر آپ مائے موصولہ کر دیں گے تو بات تو پھر بھی لوگ ثابت کر دیں گے اپنی. تو ہمیں قرآن کے پیرائے دیکھنے پڑتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. جگہ جگہ قرآن کو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کی آیات کو پھیر پھیر کے سمجھایا ہے، طرح طرح سے سمجھایا ہے. تو وما کفر سلیمان، یہاں پر تو آپ کو لازمی طور پر سب کو سمجھنا پڑے گا کہ سلیمان رسول اللہ تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، جس کے دلائل میں بتا چکا ہوں. نعم العبد انہ اواب، ان کی ریاست تو ایسی تھی کہ اللہ فرماتا ہے بہترین بندے تھے. انہ اواب تاکید کا صیغہ آیا ہے کہ یقینی طور پر وہ رجوع کرنے والے تھے. اگر ان کی ریاست میں کوئی معاملہ پیش آتا تھا، ان کا جو رجوع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف تھا کہ مجھے اس موقع پر کیا حکمت عملی اپنانی ہے. اور وہ حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے، خلاف نہیں ہونی چاہیے. انہ اواب اسی کو کہتے ہیں. تو اواب بھی رجوع کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین تخریب کاروں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، اور سحر کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے لوگوں کو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور نہیں نازل کیا گیا فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر. یہ سب ان کے افسانے ہیں، یہ قصے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بابل کے اندر کوئی فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا جادو. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پر گھڑ کر کہتے تھے تاکہ ان کو مذہبی طور پر ایک جواز مل جائے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. ہم جو تعویذ بنا رہے ہیں، ہم جو منتر پڑھ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا جواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے.
جیسے یہ کہا نہیں کرتے تھے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہ جو نصارہ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو یہود ہیں یہ کسی راستے پر نہیں ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں، کسی ہدایت کے اوپر گامزن نہیں ہیں۔ تو یہ اپنا جواز پیش کرنے کے لیے ایسے جھوٹے قصے اور افسانے بیان کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن آج کے دور میں نازل ہوا ہوتا تو اب آپ دیکھیے گنتے جائیے کس کس طریقے سے ہمارے ہاں قصے موجود ہیں، تو قرآن کس کس طریقے سے نفی کر رہا ہوتا، پھر وہاں پر شروع کیسا ہوتا، وہاں بھی شروع ایسے ہی ہوتا، اور پھر وہاں پر یہ معاملہ آگے اللہ تعالیٰ سلیمان رسول اللہ کا نام ہٹا کے پھر اس شخصیت کا نام بیان کرتا جس کے نام لے لے کر یہ قصے گھڑتے ہیں۔ پھر آپ کو ذہن میں آنا شروع ہوں گے وہ قصے، وہ لوگ، وہ شخصیات جن کے نام لے لے کر یہ قصے گھڑتے ہیں۔ اصحاب رسول کے نام بھی آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ علی بن ابی طالب کے اوپر کیسے کیسے جھوٹ گھڑے گئے ہیں، کیسے بیان کیا گیا ہے کہ خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا جس کو 40 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، یہ مشہور ہے نا، کہ جس کو 40 آدمی مل کر دروازے کو کھولا کرتے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا خیبر کے دروازے کو اور یوں اٹھا کے اس کو ڈھال بنا لیا، جب مراحب یا مرحب سے ان کا معاملہ پیش آیا۔ یہ بھی کوئی قصے کہانی ہی ہے نا، ایسے ہی قصے کہانی تو بنائے ہوئے تھے ان لوگوں نے۔ اگر آج کے دور میں قرآن نازل ہوتا تو ان چیزوں کی نفی فرماتا، صرف کھولا کرتے تھے، کھولنے کے لیے 40 آدمی، یہ مشہور کیا ہوا ہے، اس کو علی بن ابی طالب نے اکیلے ہاتھ سے اٹھا کے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اب وہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہانیاں گھڑنے والے کہ وہ ڈھال بنانے کے بعد بقیہ اس طرح نظر کیسے آتا تھا، تو 40 آدمی کھولا کرتے تو کتنا اس کا طول اور عرض ہوگا، تو نظر کیسے آ رہا ہے کہ مار کون رہا ہوا، تو سبھی آ جائیں گے اس کے اندر، جتنے مارنے والے وہ بھی آ جائیں گے نیچے۔ اگر انہوں نے دروازے کو اٹھا لیا تو مارنے والے سب نیچے آئے گا تو ویسے ہی مار دیں گے، ان کو وہاں سے اوپر سے آ کے مارنے کی بہت کیا پڑے گی۔ ہاں، تو ان قصوں کی نفی ہوتی ہے اگر قرآن آج کے دور میں نازل ہوتا۔ پھر ان قصوں کی نفی ہوتی جس میں عبد القادر جیلانی کے بارے میں گھڑے گئے نا واقعی کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، ایک دم سے غائب ہو گئے، معلوم ہو گئے کہاں گئے۔ اس نے مجھے پکارا تھا، مکہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا یا مدینہ میں جو کہانی گھڑتے ہیں وہ، میں اس کی مدد کرنے گیا تھا۔ پھر ان قصوں کی نفی ہوگی اس کے اندر جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ ایک شخص کو واش روم آ رہا تھا اور واش روم کرنے کے لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ذہن میں جو ہے عبد القادر جیلانی ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اور وہ ایک دم سے وہاں بیٹھتا ہے، بولتا ہے میں آنکھیں بند کی ہیں تو میں کسی صحرا و بیابان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے آرام سے جو ہے فراغت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد جو میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں۔ وہ شاید یہ بھول گیا کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ جگہ چینج نہیں ہوتی ہے، شتر مکھ کو بھی شاید یہ لگتا ہے کہ بچ جاؤں گا، وہ وہیں فارغ ہو گیا اور لوگوں کا جینا آرام کر دیا وہ اس نے۔ تو ان قصوں کی جو ہے وہ نفی ہوتی اگر آج کے دور میں قرآن نازل ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک کچھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اسٹیج بنا ہوا تھا، آپ حرکتیں وہ دیکھیں کہ اسٹیج یہی کرتے ہیں کہ اسٹیج بنا ہوا تھا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیان چل رہا تھا کسی شخص کا، عالم تو میں نہیں کہتا، شخص کا بیان چل رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک دم سے کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے وہ اسٹیج گر گیا، اسٹیج گرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسٹیج تو لکڑی تو تھی نا، وہ نیچے سے اس کی جو بنیادیں وہ گر گئیں، وہ اسٹیج گرا ہے وہ سب یوں ایک دم ہل گئے۔ اب وہ چیخا بیٹھا رہے خاموش ہو جا، غوث پاک نے تھام لیا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ان قصوں کی نفی اللہ تعالیٰ اب قرآن کے اندر اگر نازل ہوتا ہے وہ فرماتا۔ تو یہ جو جس طرح قصے ہم بناتے ہیں نا، ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، اس طرح قصے بنانے کے وہ بھی بڑے دل دادا تھے، خوش ہوتے تھے ان قصوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو یہ باتیں کھڑا کرتے ہیں، جو افسانے بنایا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے باتیں کرا کرتے ہیں، اور یہ جو علی بن ابی طالب کی جو ہیں وہ خصوصیات بیان فرمایا کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جو ہیں تتلو الشیاطین علی
علی بن ابی طالب ہے، اور جو ہے اور مختلف الفاظ آپ ذہن میں لاتے رہیں کہ اگر آج قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا نازل فرماتا۔ اس زمانے کے اندر جو چیزیں رائج تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے بہترین طریقے سے رد فرما دیا۔ تو وما انزل علی الملکین، یہ جتنے قصے فسانے انہوں نے بیان ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ماں جو ہے یہ مائے نافیہ ہے، اور ہرگز نازل نہیں ہوا، بلکہ میں ہرگز لگا دیتا ہوں، اور ہرگز نازل نہیں کیا گیا ملکین پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ اور یہ جو قصہ سناتے ہیں نا کہ یہ جادو سکھایا کرتے تھے، سحر سکھایا کرتے تھے، وما یعلمان من احد، وہ کسی کو سکھایا ہی نہیں کرتے تھے کہ نوبت یہاں تک آ جائے، حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، کہ نوبت یہاں تک آ جائے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو فتنہ ہے اور تم کفر نہ کرو۔ انہوں نے کچھ سکھایا ہی نہیں اسی بات۔ اور اس کے بعد جو یہ اضافے کرتے ہیں نا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ ان کے اضافے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم لوگ ان سے حاصل کیا کرتے تھے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کروائی جائے۔ یہ ان کے اضافے جات ہیں، جب کہانیاں کرتے ہیں تو ایسے اس کے اندر اضافے کرتے رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جتنے قصے افسانے گھڑ سکتے ہیں گھڑ لیں، جتنا چاہے لوگوں میں باطل نظریات کو قائم کرنے کی کوشش کر لیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے اندر بھی مائے نافیہ ہے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے قانون کے بغیر کسی ایک شخص کو نقصان تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جتنے افسانے گھڑتے رہیں، جن کو نظریات اپنے بدلنے ہوں گے وہ نظریات ان کے مطابق قائم کریں گے، جو حق کے طالب ہوں گے وہ ہمیشہ حق کی طرف جائیں گے، کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو چیز یہ بیان کر رہے ہیں یہ ان کو صرف نقصان پہنچائے گی، جس چیز کی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا ان فتنہ پرور لوگوں سے، یہ چیزیں ان کو صرف نقصان دے سکتی ہیں، فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ بات ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو چیز یہ اپنی جانوں کے لیے خرید رہے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آگے جا کر ان کا اس کے لیے کوئی حصہ موجود نہیں ہے، یہ صرف باطل افسانے ہیں۔ ان باطل افسانوں سے قوموں کے عروج و زوال کبھی نہیں ہوتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال عمل سے ہوتے ہیں، نظریات قائم کرنے سے، جنتر منتر کے نظریات اپنے اندر رکھنے سے، یا فقط کلمات کے ادائیگی سے قوم نہ تو عروج پاتی ہے نہ زوال پاتی ہے، بلکہ اس پہ جمود طاری ہو جاتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خریدا ہے یہ بہت برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کی خبر ہوتی کہ جو سودا یہ کر رہے ہیں یہ سودا صرف اور صرف گھاٹے میں ڈالنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا اصلی معنی، کہ آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے جتنے یہاں پر ماں پڑھے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے، وما کفر مائے نافیہ، وما انزل مائے نافیہ، وما یعلمان مائے نافیہ، اس کے بعد آگے لکھا ہے وما ہم بضارین، یہ بھی مائے نافیہ۔ یہ سب نیگیٹو جملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے فسانوں، ان کے قصوں کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ ان کا کام قصے کہانیوں کی پیرویاں کرنا اور اپنے عمل کو جواز ثابت کرنا، صرف اسی تگ و دو میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں آگے جا کر ان کا اپنا نقصان ہونا ہے، ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آپ آج بھی دیکھ لیجئے، جو ہمارے ہاں میں نے آپ کے سامنے کتنے نام بیان کیے تھے، یہ بابو بنگالی اور عامل بنگج بنگالی، یہ جتنے ناموں کے آپ کو فنکار ملیں گے، یہ ان کی حالت کیا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ کیا ان کے پاس کوئی مستقبل ہے؟ یہ آخرت کا مطلب مستقبل بھی ہوتا ہے۔ آپ جو حال گزار کر مستقبل میں جا رہے ہیں، آخرت کا مطلب مستقبل بھی ہوتا ہے، تو ان کا مستقبل میں کیا حصہ ہے؟ ان کا معاشرے کی ترقی میں کیا حصہ ہے؟ ان کے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے لالے ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نہ تو خود ترقی کی ہے معاشرے کے اندر، اور نہ ہی معاشرے میں ترقی کرنے کی جو ہے راہ ہموار کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو معلوم ہے
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے، جو کچھ انہوں نے بیچا ہے، آگے جا کے مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ عمل کرنے سے ہی قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ برے عمل کریں گے زوال پذیر ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے تو عروج حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا جو ہے اصل مفہوم، اور بالکل واضح ہے۔ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ رکھ کے بتا دیا ہے کہ آپ کو کہاں ما موصولہ کرنے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ما موصولہ بھی آپ کہہ لیتے ہیں وما انزل علی الملکین، تو جب بھی مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو مقصد ہمارے ہاں اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ما موصولہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہاروت اور ماروت کی کہانیاں لوگوں میں رائج کر رکھی ہیں، یہ کہانیاں قرآن کے اندر تو نہیں ہیں، یقینی طور پر آپ نے باہر سے اخذ کی ہیں، اور جب غیر قرآنی نظریہ آپ نے اخذ کیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرآن کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم اگر روایات سے اخذ کیا ہے تو آپ نے جو حتمی اور یقینی دلیل ہے اس کو آپ نے ظن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ اپنی یقینی دلیل کھو چکا ہے، اب اس کے جو معنی ہے وہ ظنی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کسی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے روایات کا سہارا لیا ہے، اور روایت تو کیا، انہوں نے تو بائبل کی تاریخ کا سہارا لیا ہے، تو آپ نے یقینی خبر جو ہمارے علم الیقین کے اندر آتی ہے، قرآن، اس کو تواتر اصطلاحات کے اندر تواتر قائم کیا جاتا ہے، تو آپ نے تواتر کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ظن سے اخذ کیا ہے، ظن کے مطابق کیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن تو آپ کا متواتر اور یقینی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مفہوم کیا ہوا، وہ ظنی ہوا۔ یعنی پھر آپ ظن پر ہی قائم ہیں، یقین پر قائم نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی میری آپ لوگوں کو، کہ اگر آپ نے یہ ترجمہ ظن کے مطابق کیا ہے تو آپ علم الیقین پر قائم نہیں ہیں، بلکہ آپ ظن پر قائم ہیں، گمان پر قائم ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو ظن ہے وہ حق کے مقابلے میں کبھی غنی نہیں کر سکتا۔ تو حق اور قرآن یہ یقینی علم ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ ظن سے کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرآن کو ظنی بنا دیا، گمان بنا دیا، اور آپ یقینی دلیل پر قائم نہیں ہے، بلکہ آپ گمان کے اوپر قائم ہیں۔ آپ کی جو دلیل ہے وہ گمان کے اوپر ہے، ظن کے اوپر ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں، ہم ظن پہ عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آج انشاءاللہ اس کو ختم کر چکا ہوں۔ اگلی کلاس میں آیت نمبر 103 سے اپنے درس کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، اور اس بارے میں اگر میرے پاس کچھ اور بھی سوالات آئے ہاروت و ماروت کے بارے میں تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے اسی درس کی کلاس کے اندر ان کو مزید واضح کر دوں۔ میرے پاس ابھی کچھ سوالات آئے تھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے، وہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ جو قرآن کے اندر اماں کے سپارے کی صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، یہ بڑی صورتوں کا اختصار ہیں۔ ان کے اندر مختصراً اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صورتوں کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ چکا ہوں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ عقد کے اندر آپ قرآن میں جہاں جہاں جائزہ لیں گے، قرآن کے اندر عقد کا جو لفظ آیا ہے یہ مجازی آیا ہے، عین، قوف اور دال، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ، گرہ، اور یہ قرآن کے اندر آیا ہے بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب نکاح کی گرہ کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ گرہ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے نکاح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجازی معنی، یعنی کہ مضبوطی، فیصلے کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ جگہ فیما عقدتم به من لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو تم نے لغو قسمیں کھائی ہیں اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جس چیز پر تم مضبوط ہو جاتے ہو، تو عقد کا مطلب مضبوطی کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
تو قرآن میں عقد جہاں جہاں آیا ہے مجازی آیا ہے، تو یہاں پر ہم گرہ کیوں کریں گے؟ اور پھر یہاں پر ہم اگر گرہ کریں گے تو صرف اللہ کے رسول کے لیے یہ ثابت کریں گے کہ عورتیں جادو کرتی ہیں، تو مرد جو جادو کرتے ہیں ان کا کیا اللہ کے رسول نے ان سے پناہ نہیں مانگی ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی تھی بات کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں سے ڈریں گے، عورتوں کی گرہوں میں پھونکنے سے ڈریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پھونکنے والیاں یعنی کہ جماعتیں، ہر جگہ مؤنث جو ہے وہ عورت نہیں ہوتی، جو عربی سے واقف ہے وہ جانتے ہیں میری بات۔ تو جو جماعتیں ہیں جو مضبوط گروہوں کے اندر کمزوریاں ڈالنے کی کوششیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے ایسی جماعتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی ہے جو امت کے اندر افتراق و تفریق کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس بارے میں کوئی اور سوال میرے سامنے آئے گا تو میں آپ کے سامنے کلاس کے اندر ہی اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔